أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیند آ گئی لگتا ہے, ظاہر سونے کا وقت ہے. آپ کے تو 9 بجے اور میرے رات کے 11 بجے ہوئے ہیں. بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب یہاں پر آج اس مجلس کو رونق بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے بیسیکلی کہ جو اتنی محنت کے ساتھ اتنا بہترین علم حاصل کر رہی ہیں, اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کو داد دی جائے, اور اللہ کرے کہ یہ بہت کچھ سیکھیں اور پھر آگے سکھانے والی بھی ہوں. چند باتیں علم کے حوالے سے میں بھی آپ کی گوش گزار کروں گی, اگرچہ بہت سا وقت نہیں لوں گی لیکن صرف یاد دہانی کے لیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں علوم شریعہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کروں. علم جو ہے یعنی جاننا, معلوم کرنا,
کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور پھر جب دنیا میں اتارا تو پھر ان کو علم ہدایت بھی عطا کیا. دوسرے لفظوں میں علم شریعت بھی عطا کیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان سب نے لوگوں کو علم سکھایا، ہدایت دی، علم ہدایت اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے علمی سفر کیا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، اور پھر طویل مشقت کے بعد ان سے ملے اور ان کے ساتھ سفر کیا اور کچھ ایسی چیزیں جانی جو اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ علم انبیاء کی وراثت ہے. امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے علم حاصل کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید کا صحیح سبق بھی انسان کو علم حاصل کر کے ہی حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت، وہ مقصد بھی اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم یہ جانیں کہ عبادت ہے کیا، عبادت کے طریقے کیا ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کو کیوں ادا کرنا ہے. یہ سب کچھ بھی جاننا ضروری ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کو سکھایا، اس کی تعلیم دی، بلکہ کر کے بھی دکھایا. تو ہمارے دین میں علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ وہ سب کچھ کرنے کا نام بھی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو چنتا بھی ہے. علم کی بنا پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جو کہ ایک مالدار شخص نہیں تھا، لیکن اس کے پاس علم تھا اور جسمانی قوت تھی، جس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو باقی مالدار لوگوں پر فوقیت اور عزت عطا کی کہ یہ دو کوالٹیز ایسی تھی جن کی بنا پر وہ ایک بہترین رولر ہو سکتا تھا، ایک بہترین جرنیل ہو سکتا تھا. ہماری زندگی میں علم کی اہمیت کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. یا جہالت اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں. اسلام نے جہالت کا خاتمہ کیا ہے، لہذا ہم سب پر، چاہے ہم عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک علم حاصل کرو. اور اس کے لیے انسان ڈگری تو ایک خاص وقت میں حاصل کرتا ہے، لیکن علم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام بھی نہیں ہے. یہ تو ساری زندگی کا ایک کام ہے. جس طرح ہمارے جسمانی ضروریات ہیں اسی طرح ہماری روح کی بھی ضرورت ہے. ہمیں روشنی چاہیے اس زندگی کے ہر دن کو گزارنے کے لیے اور ہر دن کے مسائل سے نبٹنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں چونکہ امتحان کے لیے آئے ہیں، اس لیے طرح طرح کے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. ان مسائل کو کس طرح حل کریں؟ وہ مسائل علم کی روشنی میں حل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے. پھر آپ دیکھیں کہ مرنے کے فوراً بعد جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جو سوال ہوں گے ان سوالوں کے جو جواب ہیں ان کی تیاری کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے
ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور بالکل خاموشی ہو گئی، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. نہایت سکون اور خاموشی سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کو کرید رہے تھے جیسے کوئی غور و فکر کر رہے ہیں. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو، یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا. آپ نے یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی کہ لوگوں اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو. جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، یعنی اضافہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں، یعنی مردے کو دفنا کے واپس جاتے ہیں، تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ مجھے، اور اسی وقت اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. حناد کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا، وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. تو ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کیسے کی انہوں نے، کس طرح جواب تیار کیے، کیا کہا جب فرشتوں نے پوچھا کہ یہ باتیں تجھے کہاں سے پتہ چلی، تو اس نے کیا جواب دیا میت نے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. گویا یہ علم مجھے اللہ کی کتاب سے حاصل ہوا کہ میرا رب کون ہے اور میرا دین کیا ہے اور میرے نبی کون ہے. تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف دنیا کے مسائل کے حل کی فکر نہ کریں بلکہ آخرت کی بھی فکر کریں اور آخرت کی پہلی منزل قبر کی بھی فکر کریں. یاد رکھیے آخرت کی تیاری کے لیے علم حاصل کیے بغیر گزارا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے، کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں گے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. پھر جنت میں داخلے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی وہ صرف سنی سنائی بات نہیں کرتا، اس کو واقعی اس بات کا علم ہے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے کہ اللہ ایک ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. پھر یاد رکھیے عزیز بہنوں، علم والے اور لا علم برابر نہیں ہوتے. زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو. ہر روز آپ کو یہ انرجی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، کیا دونوں ایک ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم صرف چند لوگوں کے لیے خاص ہے اور بس وہ انہی کا کام ہے. ان پر رشک کرتے ہوئے ہم بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، سیکھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے، یہ سفر رکنا نہیں چاہیے، آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ. مسند احمد کی روایت کا مطلب ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، کیونکہ یہ دنیا کی سب چیزوں سے بہترین عمل ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، یعنی بغیر پیسے دیے مفت میں لے آئے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، یہ اس کے لیے 2 اونٹیوں سے بہتر ہیں اور 3 سے بہتر ہیں، 4 سے بہتر ہیں.
اسی طرح جو جتنی آیتیں سیکھے یا سکھائے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اونٹنیاں. تو اب آپ دیکھیے دنیا میں اگر کسی کو ایک اونٹنی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ایک بکرا بھی ملنے کی امید ہو تو انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جائے سب کام کاج چھوڑ کے. لیکن ایک آیت سیکھنے کے لیے تو کیا وہاں بس ایک آیت سکھائیں گے؟ اتنا نہیں. پھر بھی انسان کو نکلنا چاہیے. یاد رکھیے علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ دِينُكُمْ الْوَرَعُ، اور تمہارا بہترین دین جو ہے وہ تقویٰ ہے. آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ابھی بچی وہ بتا رہی تھی کہ وہ فارمیسی میں پڑھ رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کو جو شوق تھا بچپن سے دین کا علم حاصل کرنے کا، تو اس نے پھر یہ لائن اختیار کر لی. تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں، کوئی نقصان نہیں کیا اس نے، بلکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو دین کی سمجھ آ جائے تو باقی سب چیزیں آسان ہو جاتی. اور آپ دیکھیں گے کہ وقت ضائع نہیں ہوتا. بعد میں آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ کوئی بھی کام آپ کریں گے تو دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور آخرت کی بھی. اس سے بڑا اعزاز اور آنر کیا ہو سکتا ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، علم کی مجلسوں پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. پھر اسی طرح علم والوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. یہ حدیث میری فیوریٹ حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. یعنی ساری مخلوق اس کے لیے دعاؤں پہ لگ جاتی. ہم ایک ایک سے منت کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، لیکن اگر آپ اس کام میں لگ جائیں تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا. اور اسی طرح باقی مخلوق بھی، کیونکہ جب انسان علم کو عام کرتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث، حتیٰ کہ وہ جانوروں کے لیے بھی امن کا باعث بنتا ہے. لوگ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے لگتے ہیں، تو ان کی بھی دعائیں ملنے لگتی ہیں. یعنی جس جس کو فیض پہنچتا ہے اس علم کا وہ سب دعائیں کرتے ہیں. تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یعنی آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے لیے خود بھی توبہ کرتے ہیں اور باقی مخلوق درخت پتھر سارے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. اور جو علم کا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج پورا کیا. یعنی حجن تامن، مرنے کے بعد بھی یہ علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، قیامت کے دن بلند درجات ملنے کا باعث ہے. اور جہالت کی ہمارے دین میں مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان کبھی شرک میں جا پڑتا ہے، کبھی منافقت اختیار کر لیتا ہے اور کبھی اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. بعض اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں. قبر کے سوالوں کے جواب انسان نہیں دے پائے گا، کیونکہ جب فرشتہ اسے پوچھے گا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں، کیونکہ علم حاصل ہی نہیں کیا. تو یاد رکھیے کوشش اور محنت بھی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیجیے. جو دعائیں ہیں ان میں رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور پھر اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع، اور اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم اور فقہ عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا کرے اور بہترین کام آپ سے لے.
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو فروغ دے، برکتیں دے اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.